کریں کہ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے انہی کے جو ہے طریقہ پر چلتا رہا، انہی کے جو ہے خاندان سے چلے آ رہے ہیں۔ اور اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم، اور جب وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے دل کو پاک صاف کر کے آئے، اپنے یعنی کہ بالکل اپنے دل کو پاک صاف کر کے جو اپنے پروردگار کے پاس آئے، یعنی کہ ایمان میں اچھے طریقے سے داخل ہو گئے۔ اور اذ قال لأبیہ، اور جب انہوں نے اپنے قوم سے اپنے ابا سے کہا، اور وقومہ، اور اپنے قوم سے کہا کہ ماذا تعبدون، آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی اپنے ابا سے بھی اور اپنے قوم کے لوگوں سے۔ تو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے کہ ان کے ابا بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بت بھی بیچتے تھے۔ اور یہ واقعہ سمجھیے کہ آج ہی مدرسے میں بچوں کو سبق دے کے آئے ہیں کہ من کسر الاصنام ولد آزرا، اسی کا واقعہ آج جو ہے بچوں کو سبق دے کے آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جن کے ابا جو ہے کیا تھے، بت کو بیچتے تھے۔ اسی کو کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ ولی کے کوکھ میں کبھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے، اور شیطان کے کوکھ میں کبھی کیا ہوتا ہے، ولی پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ایک کافر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام نبی ان کو پیدا کر کے دکھلایا۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب کیا کر دے، کہاں سے کوئی چیز کیا پیدا کر دے، کس کے گھر سے کیا پیدا ہو جائے، یعنی کہ کس انسان کو پیدا کر دے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کہ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا آپ اللہ کو چھوڑ کر ایک جھوٹے موٹے جو ہے خدا کو بنانا چاہتے ہیں، یعنی جس اللہ نے آسمان کو، زمین کو، ستارے کو، چاند کو اور 18-17 ہزار مخلوق ان کو بنایا، اس کے علاوہ آپ کسی اور کی عبادت کر رہے جو جھوٹے موٹے خدا ہیں، جن کی کوئی اصلیت نہیں، جس کا کوئی خاندان بھی یعنی کہ کچھ اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا گمان ہے اس خدا کے بارے میں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ہم دنیا کے اندر جو بت بنا رہے ہیں یہ ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن جو خدا تمام جہانوں کا خدا ہے، جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس خدا کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں۔ یہ اپنے ابا سے سوال کر رہے ہیں، اپنے قوم سے سوال کر رہے ہیں۔ اب آگے یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو اسی طرح لوگوں کے درمیان رہتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ جو ہے سمجھیے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک تہوار آیا۔ تو تہوار کے موقع پہ جو ہے تمام کے تمام لوگ صبح میں جو ہے چلے گئے تھے تہوار میں، میلہ میں اپنا دیکھنے کے لیے، اپنا جو ہے سو گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو ان کے ابا اور ان کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو ہمارے ساتھ، میلہ میں گھوم پھر لو گے، تم اکیلے بیٹھے رہتے ہو دن بھر، چلو ہمارے میلہ بھی دیکھ لو کیسا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کیے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، تو انہوں نے اپنی نظر کو جو ہے آسمان کی طرف، ایک ستارے کی طرف دیکھا۔ یعنی کہ جب کوئی انسان اس طرح کے سوالات کرتا ہے، جیسے کہ آپ سے کوئی نیک انسان ہو اور آپ سے کہے کہ تھوڑا چلیے آرکیسٹرا دیکھنے کے لیے، آپ کہیں گے یار کیسے انسان ہے، تو انسان سوچنے لگتا ہے، یا کوئی گندا کام ایسا ہو جس میں گناہ والا کام ہو، تو انسان سوچتا ہے کہ یار کیسے چلے جائیں۔ اب وہ سوچنے میں اس کی اچانک جو ہے ان کی آنکھیں جو ہے اور سر جو ہے آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، یا ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کیا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے جب ان لوگوں نے کہا، ان کے ابا نے کہا کہ ابراہیم چلو میرے ساتھ میلہ میں گھومنے کے لیے، دیکھ لو کیسا میلہ ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، اور اسی سوچتے سوچتے میں ان کی نظر جو ہے آسمان پہ ستارے پہ نظر پڑ گئی۔ تو اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ فقال انی سقیم، انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کیا ہے، حالانکہ بیمار نہیں تھے، لیکن اس حالات میں اب گناہ والا کام میں کوئی، اگر آپ کو گناہ والا کام میں کوئی دعوت دے رہا ہو، ایسی جگہ جہاں پر جو گناہ والا کام ہوتا ہو کہ شادی بیاہ ہے، وہاں آرکیسٹرا ہوگا، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوں گی گناہ والا کام، تو آپ ایسے لوگوں سے کہیں کہ دیکھیے آپ کا کھانا آپ کو مبارک ہو، آپ اپنے بیٹی کی شادی کیجیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے، آپ کی بیٹی خوشحال رہے اپنے سسرال میں، لیکن ہم نہیں جا سکیں گے، میری طبیعت خراب ہے، یا میرا پیٹ خراب ہے، کوئی بھی بہانہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کھانے کا من کر رہا ہو تو پھر تو انسان جائے گا ہی، چلو بھائی کیا ہے، آرکیسٹرا بھی دیکھ لیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے۔ تو گناہ والا کام آپ وہ تو کر ہی رہا تھا، اس کو بھی گناہ ملے گا، آپ کو بھی گناہ، اس لیے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اگر ایک وقت کھانا نہیں کھائیں گے ان کے پاس تو کیا ہو جائے گا، کوئی بہانہ مان لیجیے۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ فقال انی سقیم، بولے ابراہیم علیہ السلام کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ کہ فتولوا عنہ مدبرین، جب انہوں نے سنا کہ ابراہیم جو ہے یعنی کہ اپنے آپ کو بیمار کہہ رہا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اس سے اچھا کہ ان کو زیادہ زبردستی کرنا نہیں ہے، لے کے بیمار ہے تو ہو سکتا ہو اس کو لے کے جائیں تو وہاں جانے کے بعد اور اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس سے اچھا کہ ان کو زبردستی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے تم ابراہیم یہیں رہو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو تمام کے تمام لوگ جو ہے پیٹ پھیر کے چلے گئے۔ اب آگے جو ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کیے کہ سوچا کہ اب تو کوئی ہے نہیں، سب لوگ چلے گئے ہیں میلہ میں، اب ابراہیم علیہ السلام بت کی یعنی کہ مندر کے اندر جس میں بت رکھے ہوئے تھے اس میں گئے، وہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر گھسے، اور جب گئے تو ایک کلہاڑی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، اور جب گئے تو دیکھا کہ جو ہے ایک جو مین جو ہوتا ہے موٹا سا ہلکا سا جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ بیچ میں تھا، اور اس کے جو اس طرف جو چاروں طرف اور اس طرف چھوٹا چھوٹا کر کے جو ہے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کیے، سب سے پوچھا، پہلے انہوں نے پوچھا کہ فقال الا تأکلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو؟ تمہارے سامنے اتنے سارے کھانا رکھا ہوا ہے، سب جو ہے تمہارے چاہنے والے تمہارے ماننے والے سب جو میلہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں، کھانا اتنا رکھا ہوا ہے، پانی ہے، لڈو ہے، جو بھی کھانا تھا اس وقت میں تمہارے سامنے اتنا کھانا رکھا ہوا ہے، تو ما الا تأکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم پیتے کیوں نہیں ہو؟ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو، یعنی ہماری بات کا تم جواب بھی نہیں دیتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان لوگوں سے یعنی اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اب ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لیے اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے تھے ان سب کو توڑ دیے، اور توڑنے کے بعد جو سب سے مین جو تھا، سب سے بڑا جو تھا، اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دیا۔ اب چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب چلے گئے تو شام میں تمام کے تمام لوگ لوٹے۔ اب لوٹنے کے بعد سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ چلتے ہیں مندر کے اندر تو دیکھتے ہیں ہمارے بتوں کا، ہمارے خداؤں کا کیا حال چال تھا، دیکھ لیں۔ تو جیسے ہی آئے تو دیکھا کہ سب کے سب جو ہے اوندھے منہ جو ہے گرے ہوئے ہیں، اور جو مین جو ہے جو سب سے ہیڈ ہے اس کی جو ہے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو جو لوگ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ چلو میلہ میں، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان جو ہے ابراہیم جو ہے وہ یہاں رک گیا تھا، اور وہ ہمارے معبودوں کو بہت برا بھلا کہتا تھا پہلے، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ابراہیم ہی جو ہے اس کو توڑا ہو۔ اب جو ہے تمام کے تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کہ دیکھو تم لوگ جس معبود کی عبادت کرتے ہو، جس بتوں کی، تو تم لوگ کہتے ہو کہ ان کے سامنے کھانا بھی رکھتے ہو، ان سے بات چیت بھی کرتے ہو، اور تمہارے جو سب سے مین ہے جو ہیڈ ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، تم ان سے خود پوچھ لو کہ تو کس نے جو ہے ان لوگوں کو جو ہے توڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، یہ کیسے بولے گا؟ ہاں یہ جو ہے نہ بول سکتا ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر کوئی اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ بھی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام جب یہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جب یہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، تو ایسے جھوٹے موٹے جو ہے خداؤں کو کیوں جو ہے پوچھتے ہو؟ اب ان کو اور غصہ آ گیا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، اور فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو تمام کے تمام لوگ جو ہے بھاگتے ہوئے جو ہے اپنے بت خانے میں گئے، تو دیکھا کہ یہ حال جو اس طرح کی باتیں ہو گئی تھیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہیں پر کہ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، تم ایسے جھوٹے موٹے جو ہے خداؤں کی کیوں عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تم تراشتے ہو، یعنی جس کو تم خدا بنا رکھے ہو اس کو تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اب جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو تم اسی کو جو ہے اسی کے سامنے جو ہے سر جھکاتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو، یہ کیسے؟ اور
آگے کہہ رہے ہیں کہ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ تم کو بھی اور ہم کو بھی، ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور وما تعملون، اور جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ جی یہاں دونوں الفاظ، یعنی کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کے بنا رہے ہو تو جس مٹی کو جس مٹی سے تم اس کا کام لے رہے ہو اس مٹی کو بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ لہذا بتاؤ، جس خدا کو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کے بناتے ہو تم اسی کی عبادت کر رہے ہو، حالانکہ اس کو پیدا کرنے والا اور ہم کو بھی پیدا کرنے والا، تم کو بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ان لوگوں کو جو ہے غصہ بہت آیا۔ اب ان لوگوں نے فیصلہ یہ لیا اور تمام لوگوں سے پوچھا کہ اس ابراہیم کو کیا سزا دی جائے، یعنی انہوں نے اتنا جو ہے بھاری کام کیا، انہوں نے ہمارے معبودوں کے ساتھ غلط کام کیا ہے، تو یہ تو ہماری عزت جو ہے بہت غصہ آیا سب کو، اور یہ ہمارے جو ہے دھرم کی بات ہے۔ تو سب لوگوں نے یہ طے کیا، مشورہ رائے دی کہ جو ہے ابراہیم کو جو ہے ایک اچھا خاصا جو ہے آگ کے جو ہے بالکل جو ہے بہت تیار کیا جائے آگ کا جو ہے پورا، اور اس آگ میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو جو ہے ڈال دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ قالوا بنوا لہ بنیانا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اچھا سا عمارت، ایک اچھے سے جو ہے گھر بنایا جائے، پوری چاروں طرف سے گھیر دیا جائے، اور فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور ان کو اس کے اندر ڈھکیل دیا جائے، اس کو جو ہے اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ جی اب آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے کہ فَأَرَادُوا بِهِ، فوراً جو ہے فا کا لفظ استعمال کیا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ہم نے ان کے اس تدبیر کو ناکام کر دیا، اور فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور ہم نے ان کو نیچا دکھلایا۔ کیا مطلب؟ ایک تو جو انہوں نے تدبیر سوچا تھا، کہ اس طرح کے جو ہے چاروں طرف سے گھیر دیں گے، اور جو اس کے اندر جو خوب جو ہے لکڑی جمع کر کے جو آگ لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سو ان کو ابراہیم السلام کو جس میں اس کے اندر ڈھکیل دیں گے، یہ لوگ سارے منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو کیا کیا دیا؟ ناکام کر دیا۔ ناکام کیسے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ کے اندر ڈھکیل دیا گیا، لیکن قرآن نے اسی کو جو ہے 17ویں پارے میں کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ سے کہا کہ تم ابراہیم پر جو ہے گل گلزار، یعنی کہ پھول کی طرح نرم ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پر یہ بھی کہا کہ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو جو ہے نیچا دکھلا دیا، ان لوگوں کی تدبیریں جو سب ختم ہو گئی۔ جب دیکھا کہ ابراہیم جو ہے آگ کے اندر بالکل آرام اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کی دماغ جو بکھلا گیا، دماغ خراب ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن انسان کو جب کوئی چیز اتنا محنت کرتا ہے، یعنی کہ کسی چیز بھی انسان محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد پھر بھی اگر وہ سکسیز نہ ہو تو ہلکا سا غصہ آتا ہے انسان کو۔ یہاں تو اپنے مذہب کی بات آ گئی تھی، ان لوگوں کو اور غصہ آ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، تو اللہ نے ان کو نیچے دکھلایا۔